السلام عليك يا رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے جملہ سامعین کرام کو عید مبارک کی مبارکبادیاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو نیکیوں کے ساتھ درازی عمر عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے احکام کی پیروی کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ تعالی 26ویں پارے کی اجمالی گفتگو آپ حضرات سماعت کریں گے۔ رب ذوالجلال مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سننے، اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 26ویں پارے کی ابتدا سورہ احقاف سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اس دور کی سپر پاور قوم عاد کے دارالسلطنت کا نام ذکر فرمایا ہے۔ احقاف قوم عاد کے دارالسلطنت کا نام تھا، اور اس کی تباہی ایسی بڑی خبر ہے جیسے کہ موجودہ وقت میں امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو جس طرح تباہ اور برباد کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بربادی کا اس میں ذکر کیا ہے، اور اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام احقاف رکھا گیا ہے۔ سورہ احقاف مکی ہے، اس میں 35 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ پچھلی صورتوں کی طرح اس صورت کا آغاز بھی قرآن کی حقانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں پر اور توحید کی صداقت وغیرہ کے مضامین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس میں خاص طور سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ والدین کے ساتھ ہمیں بہت ہی احسن انداز میں ان کی فرما برداری اور ان کی اطاعت میں گزارنی چاہیے۔ نیز ماں نے اپنے بچے کی پرورش میں جو بدنی پریشانی اٹھائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کا یہاں پر خصوصیت سے ذکر کیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ بچے کی پیدائش اور دودھ چھڑانے کی یہ جو مدت ہے، یہ مکمل 30 ماہ پر مشتمل ہے۔ کیونکہ حدیث پاک کی روح سے بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، اس لیے فقہائے کرام نے کہا ہے کہ بچے کی ولادت کا کم سے کم جو عرصہ ہوتا ہے وہ 6 ماہ کا ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے صالح اولاد جب اپنے پختگی کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کا جو اس نے اس پر اور اس کے والدین پر کی، شکر ادا کرنے کی توفیق طلب کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے۔ اس کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسندیدہ عمل کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما، اور والدین یہ دعا کریں کہ اللہ میری اولاد کی بھی اصلاح فرما، اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں
اور میں اطاعت گزاروں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے وفاشار اور اپنے ماں باپ کے فرما بردار بندوں کے لیے فرماتا ہے کہ ہم ان کے نیک اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی لغزشوں کو ان سے دور کر دیتے ہیں اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ اہل جنت ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اس آیت میں ابتداءً ماں باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے، لیکن ماں کی قربانیوں کا قرآن نے زیادہ ذکر کیا ہے، اس لیے کہ بچے ماں کے حق کی جانب متوجہ ہوں۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں مزید اس کی تاکید فرمائی ہے۔ پھر آگے اس بات کی وضاحت کی گئی کہ اولاد دو طرح کی ہوتی ہے، صالح اولاد جو ماں باپ کی فرما بردار ہوتی ہے اور والدین کے لیے وہ دعا کرتی ہے، اور فاسق اور نافرمان اولاد جو والدین کی بارگاہ میں گستاخی۔ پہلا نمونہ ایمان اور ہدایت والوں کا ہے اور دوسرا نمونہ اہل کفر اور طغیان کا ہے، اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرات مکرم، اس واقعے کے بعد قوم عاد کا ذکر شروع ہوتا ہے، جنہوں نے حضرت ہود علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جھٹلایا اور نتیجے میں تباہ اور برباد کر کے رکھ دیے گئے۔ عذاب کی شکل یہ تھی کہ پہلے شدید گرمی پڑی اور پھر اس کے بعد وہ لوگ گرمی سے بچنے کے لیے میدانوں کی جانب آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل بھیجا، وہ لوگ بارش برسنے والا بادل سمجھتے رہے، مگر ان بادلوں کے ساتھ تیز آندھی اور خوفناک طوفان تھا، اور ایسی تیز ہوا تھی کہ جس چیز کو لگتی اسے راکھ بنا کر تباہ و برباد کر دیتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیا کہ ان کے گھروں کے سوا اب کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ مکان تو موجود ہے لیکن مکین نظر نہیں آتے۔ اللہ فرماتا ہے ہم مجرم قوم کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ قوم عاد کا واقعہ سنا کر دراصل اہل مکہ کو ڈرایا گیا کہ تم ان سے زیادہ طاقتور قوم نہیں ہو، اگر سرکشی اختیار کرو گے تو ایک نہ ایک دن تم بھی عذاب الہی کی لپیٹ میں آ کر کے رہو گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کی ایک جماعت کے قبول اسلام کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خاص طور سے ذکر پاک ہے۔ آیت نمبر 14 سے جو ابھی آپ نے بیان سماعت کیا ہے سورہ احقاف کا، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ تمام صحابہ کرام میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خاص خصوصیت حاصل ہے، اور یہ خصوصیت رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پر قربانی کے نتیجے میں ہے، اور وہ بے پناہ محبت جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی ہے، اس جانب بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف کے مقابلے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف 2 سال کم بتائی گئی ہے، اور آپ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب آپ کی عمر 18 سال کی تھی تو اسی وقت سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار جب آپ بغرض تجارت شام کی جانب جاتے ہیں، ایک منزل پر ٹھہرے، وہاں پر ایک بیری کا درخت تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے، قریب ہی ایک راہب رہتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس راہب کے پاس چلے گئے۔ راہب نے آپ سے یہ کہا کہ یہ کون صاحب ہیں جو اس بیری کے سائے میں جلوہ فرما ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اس راہب نے اور تفصیل جاننی چاہی تو آپ نے تفصیل بتائی، تو اس راہب نے خوش ہو کر کے کہا کہ اللہ کی قسم یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ حضرت سیدنا
عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد آج تک اس درخت کے نیچے کوئی نہ بیٹھا، اس لیے کہ اس درخت کے نیچے وہی بیٹھے گا جو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوگا۔ راہب کی بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پاک میں اثر کر گئی، نبوت کے یقین آپ کے دل میں جم گیا اور آپ نے صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملازمت اختیار کر لی۔ سفر و حضر میں آپ سے جدا نہ ہوتے۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر پاک میں اعلان نبوت فرمایا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو آپ کی عمر اس وقت 38 سال تھی، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق مانگنی چاہیے۔ اور اللہ پاک نے جو نعمتیں اتاری ہے ماں کی شکل میں، باپ کی شکل میں، اور عمل صالح اختیار کرنے کا اللہ کی بارگاہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اور اپنی اولاد کے حق میں نیکیوں کی دعا کرنی چاہیے کہ میری اولاد نیک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر ایسا فضل فرمایا کہ آپ عمر والوں میں سب سے پہلے اسلام لاتے ہیں، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں غلامی کا اقرار فرماتے ہیں، اور اللہ نے آپ کو وہ نعمت عطا فرمائی، اور آپ نے یہ جو دعا فرمائی جس کا یہاں پر قرآن نے ذکر کیا کہ آپ کے والد بھی مشرف با اسلام ہوئے، آپ کے اولاد بھی اور آپ کے پوتے بھی۔ آپ وہ پہلے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو خود بھی صحابی ہیں، آپ کے والد بھی صحابی ہیں، آپ کے بیٹے بھی صحابی ہیں، اور آپ کے پوتے بھی صحابی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کی برکتیں ہم کو اور ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ میں ایک ممتاز اور خلیفہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور اس طرح آپ تمام صحابہ کرام میں ایک عظیم فضل اور کمال کے حامل ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ یہ کہ تمام نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں اگر کسی کا مرتبہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہی اپنے بعد امامت تمام صحابہ کرام کے کرنے کا حکم دیا، اور اس طرح سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ نتیجہ عطا فرما دیا کہ تمام صحابہ میں اگر کوئی سب سے افضل ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ شریعت کا اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ امام وہی ہوگا جو تمام لوگوں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہو ہر اعتبار سے۔ تو اس طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی افضلیت پر اپنی بارگاہ سے مہر عطا فرما دی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کی ایک جماعت کے قبول اسلام کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ ایک روز مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کے ایک وقت کو قرآن سنوانے کے لیے آپ کی جانب پھیر دیا۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچے تو انہوں نے توجہ کے ساتھ سنی۔ جب تلاوت ختم ہو گئی تو اپنے قوم کے پاس اس ارادے سے پلٹے کہ اللہ کے عذاب سے اپنی قوم کو ڈرائیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب کو سنا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد نازل کی گئی ہے، جو گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور حق اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والی دعوت کو قبول کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے نجات عطا فرمائے گا، اور جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دینے والے پیغام کو قبول نہیں کرے گا تو زمین میں اللہ کی گرفت سے بچنے کے لیے اس کے پاس کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس واقعے میں دراصل رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی عطا کی گئی کہ اے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مشرکین مکہ آپ پر ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری مخلوقات آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے کے لیے موجود ہے۔ حضرات مکرم انہی جو ہے مضامین پر قرآن پاک
سورہ احقاف کی تکمیل ہوتی ہے اور یہاں سے سورہ محمد کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ سورت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک سے جو ہے منسوب ہے۔ پورے قرآن پاک میں آپ کا اسم گرامی صرف 4 مقامات پر آیا ہے، بقیہ آپ کے صفاتی اسما مذکور ہیں۔ یہ سورت سورہ قتال بھی کہلاتی ہے کہ اس میں کفار و مشرکین کے ساتھ جہاد اور قتال کے احکام و طریقے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک آیا تو مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی بھی فضیلت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوا چلوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک وہ پیارا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ نام عطا فرمایا۔ زمین پر آپ کا نام محمد ہے اور آسمان پر آپ کا نام احمد ہے۔ اس نام پاک کی فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے ماں باپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس فضیلت کی روشنی میں ہم اپنے بچوں کا نام رکھنے کی کوشش کریں۔ قیامت کے دن رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اللہ مخاطب فرمائے گا تو جتنے محمد نام والے ہوں گے سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ میں نے تم سے تو نہ کہا تھا، تم کیوں کھڑے ہوئے؟ وہ یہ عرض کریں گے مولا چونکہ ہمارا بھی نام یہی ہے اس لیے ہم تیری بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام کی برکت سے تمام کھڑے ہونے والوں کو جنت میں جانے کا حکم دے گا۔ یہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ جس گھر میں نام محمد کے بچے ہوتے ہیں فرشتے اس گھر کا طواف کیا کرتے ہیں، زیارت کیا کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ جس گھر میں اللہ کے فرشتے آئیں یا اس کی زیارت کریں تو پھر اس گھر پر کسی بھی بلا کا نزول کیسے ہو سکتا ہے۔ جس گھر میں نام محمد والے یا جس مجلس میں ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس مجلس پر اپنی رحمت اور اپنی برکت کا نزول فرماتا ہے۔ جس دسترخوان پر یہ نام کے ہوتے ہیں اللہ پاک اس دسترخوان میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نام پاک کی برکتوں کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کا نام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرکار کے نام پاک پر رکھا کریں۔ اس سورہ پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر سے پہلے اسلام کی تفصیلی جنگی قانون نازل کیے، اور یہ ہدایت غزوہ بدر سے پہلے اسلام کے تفصیلی جنگی قانون نازل نہ ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے اس سورہ مبارکہ کی 4 آیت میں جہاد کے قانون اور صلح کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنی ہدایت کو نازل فرمایا کہ جب جنگ ختم ہو جائے اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے تو جنگی قیدیوں کے ساتھ 3 طرح کا سلوک کیا جائے، یا تو انہیں قید کر دیا جائے یا پھر ان کے ساتھ فدیہ لے کر کے رہا کر دیا جائے، اور اگر اصلاح قبول کرنے کی امید ہو تو ان پر احسان کر کے آزاد کر دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذات کے منکروں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اہل کفر کا رہن سہن اور کھانا جانوروں کے کھانے کی مانند ہے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ جس طرح جانور حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر کھاتے ہیں اس طرح کافر بھی حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کے دھکتے ہوئے انگاروں کو تیار کیا ہے۔ یہاں پر سامعین کرام میں عرض کروں گا کہ کھانے پینے کے تعلق سے کلمہ پڑھنے والے آج حضرات ذرا غور کریں کہ وہ جو کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، شریعت مطہرہ نے کھانے اور پینے کے اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں، کون سا کھانا حلال ہے اور کون سا کھانا حرام ہے، بلکہ کھانوں کے تعین کے ساتھ ساتھ کھانوں کے طریقہ بھی اللہ پاک نے ہمیں سکھایا ہے اپنے پیارے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اور اس طرح جو ہے زندگی مکمل ایک شائستگی کے ساتھ انسانیت کے ساتھ ہم گزارنے کی کوشش کریں، اس کا پورا طریقہ شریعت مطہرہ کے اندر درج کیا گیا ہے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ کھانوں کے معاملات میں اس طرح ہم جو ہے بدنظمی کا شکار ہیں
کہ کس نے ذبح کیا، کہاں سے گوشت ذبح ہو کر کے آیا، اس کی ہمیں کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت ایسا لگتا ہے کہ ہے ہی نہیں، جبکہ یاد رکھیں قانون یہ ہے کہ اگر کوئی بد مذہب کسی مرغی یا کسی بکرے کو یا کسی دوسرے جانور حلال جانور کو ذبح کرے اور اللہ کا نام لے کر کے بھی ذبح کرے گا، چونکہ وہ بد مذہب ہے، وہ کافر و مشرک ہے، تو ایسے شخص کا ذبیحہ مردار ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ بلکہ کسی صاحب ایمان نے شریعت کے اصول کے مطابق جانور ذبح کیا اور اس گوشت کو لانے والا کوئی صاحب ایمان نہیں بلکہ پہنچانے والا کافر ہے، اس کے اور آپ کے درمیان کسی دیوار وغیرہ کا پردہ آ گیا تو اب وہ کھانا بھی آپ کے لیے جائز نہیں۔ اس مسئلے کے بعد وہ لوگ ذرا ہوش کا ناخن لیں جو زومیٹو اور میک ڈونالڈ اور اس طرح اور بھی جتنے کھانے کے لیے ہمارے پاس ذرائع موجود ہیں، ان ذرائع کا استعمال ہم اپنی آسانیوں کے لیے کرتے ہیں اور حلال پیسہ دے کر کے حرام کھانا ہم اختیار کرتے ہیں، اور جس شکم کے اندر حرام کھانا جائے گا اس سے جو گوشت بنے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور پھر اس کے بعد جس کے شکم میں حرام کھانا ہوتا ہے اس شخص کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی ہیں۔ ذرا آپ سوچیں کہ ہماری غفلت نے ہم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں اس تعلق سے کی جا سکتی ہیں، مگر میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ سامعین حضرات ان باتوں پر غور کریں گے اور حلال کھانے کے لیے جد و جہد کریں گے اور حرام کھانے سے بچتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آنکھیں کھولتے ہوئے ہمیں نصیحت عطا فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ پاک تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدم کو جما دے گا۔ دنیا میں چل پھر کر مجرمین کا انجام دیکھ لو، کتنی بستیاں تم سے زیادہ جاہ و حشمت اور طاقت و قوت والی تھیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے ان کو ہلاک کیا تو کوئی بھی ان کی مدد کو نہ آیا۔ آیت نمبر 15 سے اہل تقوی کے لیے جنت کی نعمتوں اور اس کے حسین مناظر کا بیان ہے کہ جنت کی نہروں میں ایسا شفاف اور تازہ پانی ہوگا جو سڑنے اور بدبو مارنے سے محفوظ ہوگا، دودھ جیسی نہریں ہوں گی جن کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا، شراب طہور کی ایسی نہریں ہوں گی جو لذت سے معمور ہوں گی، نیز خالص اور شفاف شہد کی اللہ تبارک و تعالی نہریں بھی وہاں رکھا ہوا ہے۔ مزید یہ کہ ان کے لیے ہر طرح کے پھل دستیاب ہوں گے اور ان کے رب کی جانب سے مزدہ مغفرت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل سلیم کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا ان مذکورہ عالی مرتبت لوگوں کی تقلید کی جائے یا ان کی راہ پہ چلا جائے جو دائمی طور پر جہنم میں رہیں گے، اور انہیں جہنم کی آگ میں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ کر کے رکھ دے گا۔ بعض منافقین آپ کی مجلس میں بیٹھ کر قرآن سنتے ہیں مگر بعد میں دوسروں سے کہتے پھرتے ہیں آج کیا بیات بیان کی گئی ہے۔ اس سے ان کا مقصد قرآن کے اندر تعریض کرنا ہے، وہ انکار کے پہلو تلاش کرتے ہیں اور اس پر جا بجا اعتراض کرنے کے پہلو ڈھونڈتے ہیں۔ انہیں آج اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کیا یہ قیامت کے دن سمجھیں گے؟ مومنین تو قرآن کی صورتوں اور آیتوں کے نزول کے متمنی رہتے ہیں اور قرآن نازل ہو کر ان کی تمنا پوری کر دی جاتی ہے، مگر منافقین کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن کی آیت جہاد کا حکم لے کر کے اترتی ہے تو ان کا نفاق کھل کر کے سامنے آ جاتا ہے اور موت کے خوف سے یہ لوگ مرے چلے جاتے ہیں۔ یہ لوگ ظاہراً اطاعت اور فرمانبرداری کی دعوت تو کرتے ہیں مگر حقیقت میں یہ کہ یہ معاشرے میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں اور قطع رحمی کے دعوے ہیں۔ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی پھٹکار ہے کہ یہ اندھے بہرے اور گونگے ہو کر کے رہ گئے۔ حضرات مکرم، یہاں پر یہ جو آیت کریمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو آزمائے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جان دی ہے، ہمیں اللہ نے مال دیا ہے، تو یہ جان اور یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، اور یہ جان و مال اللہ کے حکم سے ہی جو ہے لٹائے جاتے ہیں، خرچ کیے جاتے ہیں، اور در حقیقت یہ ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ جو لٹ جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے آباد اور جو
جان بھلے نظر آئے کہ روح نکل گئی ہے، مگر قرآن ہم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو ہمیشہ کی زندگی عطا کر دی جاتی ہے۔ حضرات مکرم، یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور یہ ہو کر کے رہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ظاہر فرما دے گا کہ کس نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اور اس کے محبت کے آگے اپنی جان اور اپنے مال کی اہمیت دی ہے، اور کس نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی اہمیت دی ہے۔ یہ آیت مبارکہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھتے ہوئے سنا گیا، اور حال یہ تھا کہ آپ کی آنکھیں تر بتر تھی۔ آیت کریمہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ضرور ہم آزمائیں گے، یہاں تک کہ تم میں سے کون ثابت قدم رہتا ہے جہاد کرنے والوں میں اور کون صبر کرنے والوں میں۔ اللہ ظاہر فرما دے گا پھر یہ کہ تمہاری منافقانہ اور بزدلی کی خبریں شائع ہو جائیں گی اور لوگوں پر ظاہر کر دی جائے گی۔ آپ اس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کے بعد فرماتے تھے کہ مولا تو یقیناً ہماری خبریں ظاہر کر دے گا، اور پھر بتکرار آپ کہتے تھے مولا یقیناً ہماری خبریں ظاہر ہوں گی، لیکن اگر تو نے ہماری خبریں ظاہر کر دی تو ہم سر حشر لٹ جائیں گے اور ہمارا راز فاش ہو جائے گا۔ مولا اگر تو نے ہماری خبریں ظاہر کر دیں تو پھر ہم مارے گئے اور تیرے عذاب سے پھر ہمیں کون بچا سکتا ہے۔ اتنا فرما کر کے آپ بے تحاشا رونے لگ جاتے ہیں۔ یہ فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے وہ مقدس ولی ہیں جن کا آج تک صوفیاء کرام بڑے ادب اور بڑے احترام سے آپ کا نام پاک لیتے ہیں۔ آپ بہت بڑے اللہ کے مقبول بندوں میں شمار کیے جاتے ہیں، اور اولیاء کرام آپ کے عظمت کے معترف ہیں۔ اس قدر آپ کے خوف خدا کا عالم ہے، تو ہم جیسے عام جو گنہگار لوگ ہیں ہمارا کیسا طریقہ ہونا چاہیے، اور بارگاہ مولا میں پیشی کے وقت ہمیں کس قدر ڈر اور خوف سے جو ہے کانپنا چاہیے، اس آیت کریمہ میں اور اس واقعے کے اندر یہ راز پوشیدہ ہے۔ اخیر میں جہاد، قتال اور انفاق فی سبیل اللہ کے غیر معمولی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم اس سے منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے کر کے آئے گا، اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے، یعنی کہ وہ اعلاء کلمۃ الحق کے لیے جہاد کریں گے اور دین اسلام کو سارے ادیان پر غالب کر کے چھوڑیں گے۔ حضرات مکرم، اسی جو ہے فرمان عالی شان کے ساتھ سورہ محمد کی تکمیل ہوتی ہے، اور اب ہم سورہ فتح کی جانب بڑھتے ہیں۔ سورہ فتح کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ کوئی انسان اگر کسی پریشانی، خوف یا دشمن کے جو ہے خوف مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ فتح پڑھے، بلکہ اگر کوئی شخص کسی مقدمے وغیرہ کے معاملات میں پھنسا ہوا ہو تو سورہ فتح ظہر کے بعد پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اسے فتح و کامرانی عطا فرمائے گا۔ حضرات مکرم، 5 سورتوں کا ہم ضرور اہتمام کیا کریں۔ فجر کے بعد سورہ یاسین شریف، ظہر کے بعد سورہ فتح شریف، عصر کے بعد سورہ نوح شریف، مغرب کے بعد سورہ واقعہ شریف، اور عشاء کے بعد سورہ ملک شریف ضرور پڑھا کریں انشاءاللہ۔ سورہ فتح کے بعد جو ہے اور جو 3 سورتیں ہیں آگے جیسے ہم بڑھیں گے، اور وہ جب وہ سورت آئے گی تو اس کی بھی فضیلت آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ سورہ یاسین شریف کی فضیلت بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ جو کوئی صبح سورہ یاسین شریف پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کا، اس کی جان مال کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ خود جو ہے انتظام فرماتا ہے۔ حضرات مکرم، تو سورہ یاسین شریف بھی پڑھا کریں، اور بھی اس کے بہت سارے فضائل ہیں، اور سورہ فتح شریف کی بھی آپ برابر پابندی کیا کریں۔ یہ سورہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جو بذات خود ایک بہت بڑی کامیابی تھی اور فتح مکہ کے لیے تمہید بھی۔ اس لیے اس سورت کو سورہ فتح کے نام سے موسوم کیا گیا۔ جس وقت یہ سورہ پاک نازل ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج شام مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا اور ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فتح کی ابتدائی کچھ آیات کی تلاوت فرمائی۔ سورہ کے آغاز میں بتایا گیا کہ اے محبوب، بے شک ہم نے آپ کے لیے اسلام کی روشن فتح اور غلبہ کا فیصلہ فرما دیا ہے، تاکہ آپ کی خاطر اللہ آپ کی امت کے ان تمام افراد کے اگلی پچھلی گناہوں کو معاف فرما دے جنہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور قربانیاں پیش کی۔ یوں اسلام کی فتح اور امت کی بخشش کی صورت میں آپ پر اپنی نعمت ظاہر باطن پوری طور پر فرما دی ہے، اور آپ کے واسطے آپ کی امت کو سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ عز و جل نے
رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، جنت کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ پھر ہمیں حکم دیا کہ اللہ کے رسول کی خوب تعظیم اور خوب توقیر اور خوب تکریم کرو۔ آپ پھر سے غور سے سنیں، اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، توقیر کریں اور پیارے آقا کی حد سے زیادہ تکریم کریں۔ یہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کا حکم، جو کہ واضح طور سے قرآن میں نازل کیا گیا۔ اب آپ ذرا غور کریں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی محفل موجودہ وقت میں جتنے بھی مسلمان ہونے کے دعوے دار فرقے ہیں، ان تمام فرقوں کے اندر کون ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد سے زیادہ تعظیم و توقیر و تکریم کرتا ہے؟ تلاشنا اور غور کرنا آپ کا کام ہے، توجہ میں نے دلا دیا، یہ میرا کام تھا۔ حضرات مکرم، اس صورت کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس سورہ کے مضامین کا خلاصہ جاننے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ صلح حدیبیہ کا پس منظر آپ ذہن نشی کریں۔ ہوا یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 جانثار صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ روانہ ہوتے ہیں۔ جب منزل قریب آئی تو کافروں نے نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ آپ نے مذاکرات کے لیے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ روانہ فرمایا۔ ان کی واپسی میں تاخیر ہوئی تو یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ اس موقع پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کا تقاضا کیا۔ صحابہ کرام نے فوراً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے پاک پر اپنے ہاتھ کو رکھ کر کے یہ بیعت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہمارے جان، ہمارا مال، سب کچھ آپ کے فرمان پر قربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان فداکاروں کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے رضامندی کا سند جاری کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہے جنہوں نے درختوں کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں بھی ظاہر فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب آپ کی شان یہ ہے کہ یہ جو آپ کے غلام، آپ کے صحابہ آپ کے ہاتھ پر جو بیعت کر رہے ہیں، یہ در حقیقت آپ کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اللہ اکبر! ذرا آپ سوچیں کہ اس دست پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دست پاک کہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح اور بھی کئی جگہوں پر قرآن پاک میں یہ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، وہ جو آپ نے کنکری پھینکی تھی، وہ کنکری آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ کنکری تو آپ کے رب نے پھینکی تھی۔ ذرا آپ سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے پھینکنے کو اپنا پھینکنا کہے، نبی کے بولنے کو اپنا بولنا کہے، نبی کے دست پاک پر بیعت کرنے والے کو اپنے دست پاک پر بیعت کرنا کہے۔ ذرا سوچیں کہ کیا اس نبی کی شان یہ ہے جو آج نجدی وہابی بیان کرتے ہیں، یا اس نبی کی شان وہ ہے جسے قرآن بیان کرتا ہے؟ ان کی عزت کے حوالے سے، ان کی توقیر کے حوالے سے، اور یہاں تک کہ ان کی بارگاہ میں آنے کے طریقے کے حوالے سے جو قانون نے ہدایتیں جاری کی ہیں، ان ہدایتوں کے حوالے سے ذرا آپ غور کریں کہ وہ نبی آخر الزماں کی شان کیا شان ہے کہ جس کی شان کو اللہ پاک خود بیان کرے اور ان کے عظمتوں کا خود اعلان کرے، پھر بھی اگر کوئی بد نصیب ان کے عظمتوں سے انکار کرے تو ذرا سوچیں کہ وہ شخص کیسا بد نصیب ہے اور وہ کیسا بڑا منافق ہے کہ نام تو لیتا ہے نبی کا مگر نبی کے عظمت سے اس کو جلن اور حسد پیدا ہوتی ہے۔ یہ نام لینا والا کہلائے گا کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے اپنے دل کے اندر بغض جو ہے رکھنے والا کہلائے گا۔ بہرحال ہم اپنے مضمون کی جانب آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی یہاں پر تعریف بیان کی۔ پھر اس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو خبر پھیلائی گئی تھی یہ جھوٹی تھی،
اور اس خبر کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے دل سے شہادت عثمان کی خبر سے پہنچنے والے صدمے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور فرمایا، اور کافروں نے اس موقع پر مسلمانوں کو 1 برس کے لیے عمرہ سے روک دیا اور اگلے برس آنے کو کہا۔ کافروں نے مسلمانوں کے درمیان جنگ بندی کا ایک معاہدہ تحریر ہوا، جس کے بعد شرائط بظاہر مسلمانوں کے مفاد میں نہیں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مستقبل میں دعوت دین کو پہنچنے والے فائدے کے تناظر میں اس شرائط کو قبول فرمایا تھا۔ حضرات مکرم، وقت ہوتا تو میں اس پر مزید روشنی ڈالتا، بس یہ یاد رکھیں کہ جو وہاں پر معاہدہ طے ہوا تھا وہ ایسا معاہدہ تھا کہ اس معاہدے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی مطمئن نہ ہو سکا تھا، اور آپ کو اس پر اعتراض تھا کہ جب مسلمان مکے سے مدینے کے جانب آئیں گے تو اس میں یہ معاہدہ تھا کہ ان مسلمانوں کو مکے میں لوٹ جانا ہوگا، اور اس طرح ان مسلمانوں پر ظلم و ستم کا جو سلسلہ ہے وہ بند نہ ہوگا بلکہ ظلم و ستم ہوتا رہے گا۔ یہ ایک ایسی جو ہے معاہدے کی شق تھی جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے چینی تھی، مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر بھی رضا اور تسلیم کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ بات کو صحابہ کو سمجھ میں آیا کہ جہاں صدیق اکبر کی نظر جاتی ہے وہاں کسی صحابی کی نظر نہیں جا سکتی۔ حضرات مکرم، اس پر مزید میں زیادہ تفصیلی گفتگو نہ کرتے ہوئے جو اس سے نتیجہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ بہت سے ایسے احکام اسلام ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے متعین فرمائے ہیں، مگر حکم اسلام کو ہم صحیح طور سے سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور اس کے کیا جو ہے بعد میں ہمارے لیے فائدے اور نقصانات چھپے ہوئے ہیں، ہمیں اس کا صحیح طور سے علم نہیں ہوتا ہے، تو اعتراض کا دل کے اندر پہلو جو ہے نکل آتا ہے، اور بعد میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی عالم سے اور کسی مولوی سے اس پر بیجا اعتراض بھی ہونے لگتا ہے۔ یہاں پر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر اللہ رسول کے سامنے سر کو جھکا دیا، اور دوسرے صحابہ کرام کو تھوڑا اعتراض تھا، مگر وہاں پر بارگاہ رسالت میں کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے زیادہ اعتراض کرتے، بلکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ رسول جو کرتے ہیں وہ بہتر کرتے ہیں۔ تو یہاں ہم کو بھی اسی پر عمل کرتے ہوئے اپنے مزاج کو سرکار صدیق اکبر کے مزاج کی طرح بنانا چاہیے کہ ہمیں احکام اسلام سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، مگر اتنا ضرور جانیں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا ہے، ہماری سمجھ اس قابل نہیں ہے کہ اس فیصلے کے صحیح تقاضوں کو ہم سمجھ سکیں۔ اتنا جان لیجئے کہ ہماری عقلوں کو اللہ نے بنایا ہے، اور ہم اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں جتنی اللہ کی توفیق ہم کو حاصل ہے۔ اس سے زیادہ ہمیں نہ غور کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ورنہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے زیادہ اس پر قیل قال کرنے کی کوشش کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج بے ایمان ہو بیٹھے ہیں۔ حضرات مکرم، ایمان نام ہے اللہ اس کے رسول کے فرمان کے آگے سر کو جھکا دینے کا۔ وقت جو ہے زیادہ ہو گیا، فریال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہیں سے جو ہے اہل ایمان کو فتح کی بشارت عطا فرمائی، اور یہاں پر جب اس وقت صحابہ کرام آئے تھے تو صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام کی 1400 کے قریب تعداد تھی، اور جب یہ معاہدہ امن ہوا تو اب صحابہ کرام کو کفار و مشرکین کے علاقے میں جا کر کے اسلام کے نظریات کو پیش کرنے کا موقع ملا، اور جب یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین عالی شان پر عمل کرتے ہوئے ان کے ساتھ زندگی گزارنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان کتنے سچے ہوتے ہیں، کتنے باحیا ہوتے ہیں، دوسرے کے مال پر نظر نہیں رکھتے ہیں، چوری سے، زنا سے، شراب سے، جوئے سے، ہر قسم کے غلط چیزوں سے یہ دور رہتے ہیں۔ کل تک تو یہ ایسا نہیں کرتے تھے، کل تک تو یہ ہر برے کام کرتے تھے، مگر آج ان کو اس برائی سے کس نے روک دیا کہ پیسہ پڑا ہوتا ہے، کسی کا مال پڑا ہوتا ہے، یہ چاہیں تو اس کو آسانی سے لے سکتے ہیں، پھر بھی نہیں لیتے ہیں۔ تو ان کے آنکھوں کے اندر اس قدر شرم، اس قدر حیا، اس قدر صداقت آخر کس نے رکھی ہے؟ تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ایمان کی حلاوت نے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے رکھی ہے، اور جب ان کے آنکھوں سے یہ پردہ ہٹا اور اسلام کی حسین صورت ان کے آنکھوں میں آئی تو عالم یہ تھا کہ جس وقت 2 سال کے بعد ہی مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے
اور 1400 صحابہ کرام کی جہاں تعداد تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر، فتح مکہ کے وقت میں یہ تعداد 12,000 بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام پوری دنیا میں پھیلے اور اسلام ہر گھر میں پہنچ جائے تو ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کو اختیار کرنا ہوگا۔ جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق عالیہ اپنی امت کے اندر پیدا کرنے کی ترغیب دی ہے، جس کی تبلیغ فرمائی ہے، اور تبلیغ فرمانے کا جس کے سرکار نے ہمیں حکم دیا ہے، اس راستے کو اختیار کرنا ہوگا۔ سچائی وہ عظیم راستہ ہے کہ سچائی جہاں جہاں جاتی ہے وہاں وہاں سچائی لوگ اختیار کرنے پر مجبور ہو جایا کرتے ہیں۔ اسلام کی حسین صورت بے شک قرآن میں موجود ہے، حدیث پاک میں موجود ہے، مگر دنیا میں اسلام کی حسین صورت کو لوگ جبھی اختیار کریں گے کہ جب اس حسن کو ہم اپنے عادت میں، اپنے اعتبار میں، اپنی زندگی کے اندر پیدا کریں، اور جب لوگ ہم سے ملیں، اسلام کی حسین صورت کو دیکھیں گے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جب مصطفیٰ جان رحمت سے پیار کرنے والے اتنے حسین ہیں تو گنبد خضرا کے جو مکی ہیں وہ کتنے حسین ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے فرامین پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ آپ حضرات ایک مرتبہ الحمد شریف اور 3 بار قل اللہ شریف پڑھ لیں۔ آج حضور مشاہد ملت علیہ رحمہ کا جو ہے وصال پاک ہے، آج ان کو عرس کا دن ہے، اور بھی جو ہے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمۃ رضوان کے دادا پیر کا عرس کا دن ہے، تو ان کے بارگاہ میں یہ ہم وصال کریں گے۔ آپ پڑھ لیں۔ آنے والے سب حضور استاد زمن کا بھی عرس ہے 3 شوال ہاں المکرم۔ جی ہاں، تو آپ انشاءاللہ سب کی بارگاہوں میں تحفہ پیش کریں گے۔ آپ پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، تیری توفیق سے درس قرآن کی محفل سجائی گئی اور قرآن پاک اور درود پاک کا ورد کیا گیا۔ یا اللہ اس میں جو غلطیاں خامیاں ہوں اپنے کرم سے معاف فرما۔ اس کا ثواب روح سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پاک کو پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ جملہ انبیاء مرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارواح پاک کو نظر مولا قبول فرما۔ جملہ صحابہ و صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم وعلیہن اجمعین کے ارواح پاک کو پیش مولا قبول فرما۔ جملہ اولیاء اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خصوصی طور سے شہنشاہ بغداد و شہنشاہ ہندوستان رضی اللہ تعالی عنہما کے روح پاک کو پیش مولا قبول فرما۔ حضرت استاد زمان حضرت مشاہد ملت حضور سیدی اختر رضا خان علیہم الرحمۃ و رضوان و جملہ سلسلہ قادریہ چشتیہ کے مشائخین اعظام کے ارواح پاک کو اس کے ثواب پیش مولا قبول فرما۔ جملہ مومن والمومنات والمسلمین والمسلمات کے ارواحوں کو اس کے ثواب پیش مولا قبول فرما۔ یا اللہ اپنے محبوبوں کے صدقے میں ہماری دنیا اور ہماری آخرت کو کامیاب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جملہ حاجات من رواں گردہ بدفعل رسول فخر الزماں۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کا تہ دل سے بہت بہت شکریہ اس لائیو سیشن کو سننے کے لیے، اور آپ حضرات انشاءاللہ تعالی اسی طرح اپنا سپورٹ بنائے رکھیے اور اس کے لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ابھی تعداد کافی کم ہے آن لائن سننے والوں کی، جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ جڑیں گے تو ان کے ثواب میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ لوگوں کے ثواب میں بھی اضافہ ہوگا، اور ہماری محنت بھی رنگ لائے گی انشاءاللہ تعالی۔ لہٰذا لنک کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگ ہم سے جڑ سکیں، اور 30 پارے مکمل کرنے کے بعد بھی اس سیشن کو چلانے کی ہماری نیت ہے۔ اس کے اوپر ابھی مشورات چل رہے ہیں، انشاءاللہ عنقریب آپ لوگوں کو اس تعلق سے اطلاع دی جائے گی کہ 30 پارے مکمل ہونے کے بعد روزانہ ایک آیت کریمہ کی تفصیل کو بیان کیا جائے، اور اسی طرح یہ سیشن انشاءاللہ تعالی چلتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔